بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. یہ نصف علم ہے. اما للاخوات لاب و فاحوال خمس. حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں. حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں. النصف للواحدہ، یہ قبیل وہی چل رہا ہے. بیٹی پوتی بہن ایک ہی قبیل ہے تو حصہ بھی اسی طرح کا ہوگا. النصف للواحدہ، ایک ہو تو نصف. والثلثان للاثنین، 2 فصاعدۃ، 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان. ومع الاخ لاب و للذکر مثل حظ الانثیین، اور حقیقی بھائی کے ساتھ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہوگا. یسرنا بہی اسبتن، یہ ان کی وجہ سے اسبا ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ اسبا ہو جائیں گے. کیوں اسبا بنتی ہیں؟ لاستوائہم فی القرابۃ الی المیت، سب کے میت کی طرف رشتہ داری میں برابر ہونے کی وجہ سے. کہ جیسی جو قربت اور جو رشتہ بھائی حقیقی بھائی کو حاصل ہے، وہی قربت اور وہی رشتہ حقیقی بہن کو بھی حاصل ہے. سمجھے کیا مطلب ہوا؟ زید مر گیا، اس کی ایک بہن ہو تو نصف ملے گا. ٹھیک ہے. 2 بہنیں ہوں ثلثان ملے گا. زید مر گیا. اچھا ابھی یہ سیدھے سیدھے حالات بتا رہا ہوں، ہے نا. بیٹا ہو تو کیا ہوگا، باپ بھی ہو تو کیا ہوگا، وہ نیچے آ رہا ہے سب. سمجھے؟ اس لیے گھبرانا نہیں. اگر زید مر گیا، اس کا بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو اب دونوں اسبا بن جائیں گے، ہے نا. اور لذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے کل مال 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. 1 حصہ بہن کو ملے گا اور 2 حصے بھائی کو ملے گا. ہو گیا. وَلَهُنَّ الْبَاقِي، اور ان کو باقی ملے گا. مع البنات او بنات الابن، بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ. کیا مطلب ہوا؟ زید مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے، تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ ایک بہن کو، ایک بیٹی کو نصف ملے گا. اچھا بہن ایک ہوتی کتنا پاتی؟ نصف پاتی، ہے نا جی. کہتے ہیں ایک بیٹی کو ہم نے نصف دے دیا، اب جو باقی مال بچا وہ بہن کو دے دیں گے. حصہ کے اعتبار سے نہیں، اسبا کے اعتبار سے. سمجھے جی. 2 بیٹیاں ہوتی تو ثلثان پا لیتی، تو اب ایسی صورت میں ایک ثلث مال بچتا، وہ کس کو ملتا؟ بہن کو. 1 ثلث تو اس کا حصہ ہے نہیں کہیں سے، یہ کس لیے مل رہا ہے؟ اسبا ہونے کے اعتبار سے. اسی کو کہتے ہیں وَلَهُنَّ الْبَاقِي. یہ بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا اور بہن اگر پوتیوں کے ساتھ ہو تب بھی یہی ہوگا. ان کو باقی ملے گا بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبتاً، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ. بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ. اب آپ پھر سے پلٹیے. پہلی حالت کیا ہے؟ نصف، 1 ہو تو. دوسری حالت ثلثان، 2 سے زیادہ ہو تو، 1 سے زیادہ ہو تو. تیسری حالت اسبا بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. چوتھی حالت
اسبا بہن کے ساتھ، ہے نا؟ یہ 4 حالتیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور 5 حالت کہے تھے، کتنی حالت بولے تھے؟ اوال خمسن کہے تھے نا، 5 حالتیں بولے تھے اور 4 ہی حالت ہوئی ہے، تو 5ویں حالت یہاں پر گئی کہاں؟ تو اصل میں جو آگے اخوات لاب آ رہی ہیں نا، بعض معاملات میں اخوات لاب و ام اور اخوات لاب دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ حقیقی بہنوں اور اللاتی بہنوں کا حکم بعض معاملات میں، اسی لیے ان کو ایک ساتھ بیان کریں گے، سمجھے؟ اور حقیقی بہنیں اللاتی بہنوں کے حالات کچھ الگ بھی ہیں، اسی لیے ان کو الگ سے بھی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے بیچ میں روک کر کے اب آپ کو 5ویں حالت اخیر میں بتائیں گے۔ آپ اگر توجہ دیں گے، ہے نا، تو نیچے آ رہا ہے بڑا سا ایک وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْأَلَّاتِ، دیکھیں درمیانے صفحے میں، یہ ان کی 5ویں حالت ہے۔ اس 5ویں حالت میں دونوں کو شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب اگر کوئی بچہ یہاں سے یاد کرے گا حالات تو ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس کو، اس لیے میں اردو والا صفحہ کھول کے رکھا ہوں تاکہ صفحہ 145 اور 44 پر دیکھیے تو اخوات لاب و ام کی 5 حالتیں الگ ہیں اور اخوات لاب کی حالتیں الگ بیان کی گئی، ٹھیک ہے جی؟ 7 حالتیں جو کی ہیں، کہتے والاخوات لاب کالاخوات لاب و ام، اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، کہ جیسے حقیقی بہن 1 ہو نصف پاتی ہے، 2 ہو ثلثان پاتی ہے، اسی طریقے سے یہ 1 ہو تو نصف پائے گی، 2 ہو تو، آپ نے دیکھا تھا نا پوتیوں میں کہا تھا کہ پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، ان کی 7 حالتیں ہیں، کن کی؟ اللاتی بہنوں کی، ہے نا؟ 7 حالتیں ہیں، بھائی کی نہیں، کیونکہ اللاتی بھائی اسبہ بن جاتا ہے، وہ حقیقی بھائی کی طرح ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ النصف للواحدہ، 1 ہو تو نصف، والثلثان لِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً، 2 یا اس سے زائد ہو تو ثلثان، لیکن یہ کب ملے گا ان کو؟ یہ کب ملے گا؟ پوتیوں کو نصف اور ثلثان کب ملتا تھا؟ جب بیٹی موجود نہ ہو، تو اسی طرح سے اللاتی بہنوں کو نصف اور ثلثان کب ملے گا؟ جب حقیقی بہنیں، اسی کو کہہ رہے ہیں عند عدم الاخوات لاب و ام، حقیقی بہنوں کی عدم موجودگی میں۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اب اس کی تیسری حالت کیا تھی؟ دیکھو قبیل 1 ہے، وارثین 1 جیسے ہیں، تو حصہ بھی 1 جیسا چل رہا ہے نا؟ پوتیوں کو 1 بہن کے ساتھ سدس ملتا تھا، تو اللاتی بہن کو 1 حقیقی بہن کے ساتھ سدس ملے گا، حقیقی بہن کو نصف دیں گے، اللاتی بہن کو سدس دیں گے، اسی کا ہے۔ وَأَمَّا الْأُخْتُ لِأَبْ وَأُمٍّ وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور ان کو سدس ملے گا حقیقی بہن کے ساتھ، تکملۃ للثلثین، کس لیے؟ 2 ثلث کی تکمیل کے لیے۔ وَلَا يَرِثْنَ مَا الْأُخْتَيْنِ لِأَبْ وَأُمٍّ، اور یہ وارث نہیں ہوں گی اختین لاب و ام کے ساتھ، وہی صورت آ گئی نا پوری، ہے نا؟ 2 بیٹیاں ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا، اس قبیل کا پورا مال بٹ گیا، بچا ہی نہیں کچھ کہ ان کو دیں، وہی حال یہاں پر۔ پھر وہاں کہا تھا الا ان یکون معهن اخ لاب، وہاں کہا تھا نا الا ان یکون معهن غلام، مگر ان کے ساتھ کوئی بیٹا ہو، لڑکا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو تو اسبا بنا دے گا، اپنے مقابل والوں کو بھی اور اوپر والوں کو بھی۔ تو چونکہ پوتیوں میں اوپر والا سمجھا جا سکتا ہے، بہن میں تو ایک ہی رشتہ ہے نا، ایک ہی درجہ ہے، پوتیوں میں تو کئی درجے ہو سکتے ہیں نا، پوتی ہو، پر پوتی ہو، لکڑ پوتی ہو، یہ ہو وہ ہو، ساری پوتیاں ہو، سب کو پوتی ہی کہا جائے، اس لیے وہاں اوپر کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ الا ان یکون معهن اخ لاب، مگر یہ کہ ان کے ساتھ اخ لاب ہو، فَيُعَصِّبُهُنَّ، تو کیا کرے گا وہ؟ انہیں اسبا بنا دے گا، ہو گئی بات؟ تو جب اسبا بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَالْبَاقِي
बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन, बाकी इनके दरमियान कैसे बनेगा? लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस का दूना होगा। ठीक है, ये हालतें एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं, बना के दिखाने की जरूरत है क्या? है ना? है? हाँ, एक मरतबा जो पोतियों वाला गुजर चुका है ना, उसी तरह का मामला बिल्कुल है। तो पोतियों वाली वीडियो पर जो है आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तकरीबन वैसे ही है बिल्कुल, है ना। और मिसालें भी उसी तरह की बन जाएंगी, तो फिर दोबारा मुझको दोहराने की जरूरत नहीं है, एकदम उसी तरह की मिसाल है। एक पोती निस्फ पाती, दो पोतियां सुलसान पाती, बहन के साथ वो क्या हो जाता? एक बहन हो तो सुदुस पाती, दो बहन का बेटियों के साथ एक बेटी हो तो सुदुस पाती, दो बेटियां हो तो कुछ नहीं पाती पोतियां, है ना। मगर पोता हो तो असबा बन जाती। अब सुलसान मिल जाता दो बेटियों को, एक सुलुस जो बनता उसमें पोता और पोती लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन तकसीम कर लेते। एकदम वही हाल यहां है ना। चलिए, वह सादिसा अन यसिरन असबतन मअल बनाते, और इनकी छठी हालत यह है कि ये भी बेटियों के साथ या पोतियों के साथ असबा बनती हैं। ये भी कौन? अल्लाती भी, अल्लाती बहनें भी बेटी और पोती के साथ असबा बनती हैं। दलील हदीस में कहा गया है बहनों को बेटियों के साथ असबा बनाओ। तो अब सवाल आपके ध्यान में होता है कि बहन तो हकीकी को कहेंगे, अल्लाती का क्या मतलब हुआ? अल्लाती कैसे बहन हुई? जनाब नसब कैसे चलता है? और अल्लाती का मतलब क्या हुआ? बाप शरीफ, है ना। तो जिसकी तरफ से नसब चलता है उसका मामला हो गया यहाँ पर, है ना। जब उसका मामला हो गया इसलिए गोया के हुक्म उसका भी हकीकी बहन की तरह होगा। अगर हकीकी बहन ना हो तो, और हकीकी बहन हो तो फिर ये पीछे हो जाएंगे। देखो क्यों ऐसा है, दोनों एक ही दर्जे में है, अल्लाती और हकीकी। फर्क सिर्फ ये है कि हकीकी को कुव्वते कराबत हासिल है, हकीकी मां की तरफ से है और बाप की तरफ से भी, और अल्लाती सिर्फ बाप की तरफ से है ना। इस वजह से यह फर्क होता है। कुव्वते कराबत जो मलहूज़े खातिर है उसकी बुनियाद पर यह फर्क होता है, समझे। तो अब चूंकि मसला चल रहा है हकीकी ना होने, है ना, तो फिर अल्लाती बहन क्या होगी वहां पर? बहरहाल असबा बन जाएगी। कहते हैं कि सादिसा छठी हालत यह है कि वह असबा बन जाएगी बेटियों के साथ, है ना। अब बनातिल इब्न या पोतियों के साथ, है ना। लेमा ज़करना, उस वजह से कि जिसको हमने जिक्र किया। अब एक शुबह जहन में होगा, वो शुबह ये जहन में हो सकता है शायद ना हो, मैं पैदा करूं उसको, है ना। शुबह ये है कि ज़ैद मरा, उसकी एक बेटी है, एक उसकी हकीकी बहन है, एक उसका अल्लाती भाई है, एक अल्लाती बहन है। अब क्या होगा? सवाल समझे। ज़ैद मरा, उसकी एक बेटी है, ठीक है। एक आप इसको रिकॉर्डिंग सुन के इसको लिखिएगा, है ना, तो और अच्छा आसानी समझ में आ जाएगा। हवा में बात नहीं है, रिकॉर्ड है ना। ज़ैद मरा, एक उसकी हकीकी, एक उसकी बेटी है, एक हकीकी बहन है, एक अल्लाती भाई है, एक अल्लाती बहन है। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि अगर यहां पर अल्लाती का एतबार कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में, यानी अगर भाई का एतबार कर लेते हैं तो भाई मौजूद है, वो असबा बनेगा। और अगर बहन को देखते हैं तो वह हकीकी है, तो असबा बनने का हकदार वो है, समझे। ऐसे मौके पर सीधे सीधे मसले को आप 3 दीजिए, निस्फ पाएगी बेटी। एक बेटी है ना, पहले बेटी को हमने निस्फ दे दिया क्योंकि वो एक अकेली है, दे दिया हमने, हमारे पास निस्फ बचा है। एक हकीकी बहन अकेली हो तो उसका हिस्सा कितना है? निस्फ है ना, उसको हमने निस्फ दे दिया।
اب ہمارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بچا نہیں بچا ہے نا. دونوں کو ہم نے جب ایسا ہے حقیقی بہن کو اللاتی بھائی اللاتی بہن اس کا حصہ کم کر سکتے ہیں؟ بولیے آپ نے پڑھا جو ہے ایسا کہ اس کا حصہ کوئی کم کر سکتا ہے؟ حقیقی بھائی اور حقیقی بہن کا حصہ کون کم کر سکتا ہے؟ اب آ رہا نیچے ہے نا جی. تو حاصل کیا نکلا کہ حقیقی بہن ایک اکیلی ہے تو ایسی صورت میں اس کو نصف ملے گا. اللاتی بھائی بہن اگرچہ موجود ہوں ابھی ہم ادھر نہیں دیکھیں گے, مال بچے گا تو ادھر دیکھیں گے, سمجھے؟ ہاں. اور جو یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو, حقیقی یہ بیٹی ہے, اس کو ہم نصف دے دیں گے. ہو گیا؟ تو ہم نے بیٹی کو نصف دیا, بہن کو ہم نے کیا دیا؟ نصف دیا. مال پورا پورا تقسیم ہو گیا ہے نا. اب بھائی اللاتی بہن کو اسبہ بنا رہا تھا, بھائی اللاتی بہن کو اسبہ بنا رہا تھا. اسبہ کے لیے مال بچتا تو ملتا, بچا ہی نہیں تو کیوں ملے گا؟ سمجھے؟ یہ میں ابھی آپ کو بتا دیا, یہ نیچے کہیں گے. یہاں اس لیے پہلے بتا دیا تاکہ یہیں یہ شبہ دور ہو جائے کہ اللاتی بہن بیٹی کی موجودگی میں اسبہ بنتی ہے نا. لیکن اگر حقیقی بہن موجود ہو اور اللاتی بہن بھی موجود ہو تو کیا ہوگا, ہے نا. تو اسی کو بتا دیا کہ حقیقی بہن موجود ہو تو اپنا حصہ پا لے گی, سمجھے؟ تو پھر اپنا حصہ پا لے گی, مال بچا نہیں تو اللاتی بہن کے لیے کچھ نہیں ہے نا جی. اسی کہتے ہیں, آگے چل کر کے کہیں گے وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْأَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْإِبْنِ. یہ پانچویں حالت ہے کس کی؟ اخوات لأب و ام کی, یہی پانچویں حالت ہے, سمجھے؟ اور یہ چھٹی حالت کس کی ہے؟ اخوات لأب کی. ٹھیک ہے, ایک مطلب پڑھ لو پھر ہم اس کو دہرائیں گے. کہتے ہیں وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْأَلَّاتِ, بنو الْأَعْيَان اور بنو الْأَلَّاتِ سب کے سب ساقط ہو جاتے ہیں بیٹے کی وجہ سے اور پوتے کی وجہ سے نیچے تک, ہے نا. اور باپ کی وجہ سے بھی بالاتفاق, اور دادا کی وجہ سے بھی. امام اعظم کے نزدیک فتویٰ انہی کے قول پر ہے, سمجھے؟ تو حاصل کیا نکلا کہ اگر دادا موجود ہو, باپ موجود ہو, دادا باپ بیٹا پوتا ان میں سے کوئی اگر ایک موجود ہو تو بھائی بہن کا حصہ ساقط ہو جاتا ہے. زید مرا, سمجھے؟ ایک بہن تھی نصف ملے گا, لیکن بیٹا بھی موجود ہے, بہن ساقط ہو جائے گی, اب اس کو کچھ نہیں ملے گا, سمجھے؟ چاہے وہ اللاتی بہن ہو چاہے حقیقی بہن ہو گئی ساتوں حالتیں. کہتے ہیں وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَلَّاتِ. اب اسی ساتویں حالت میں بنو الْأَلَّاتِ کے ساتھ کچھ اور ضم ہے, اس لیے اس کو پھر دوہرا رہے ہیں. بنو الْأَلَّاتِ ساقط ہو جاتے ہیں حقیقی بھائی موجود ہو تب, نہیں سمجھے؟ ایک حقیقی بھائی موجود ہے تو وہ اسبہ بن جائے گا. اب بنو الْأَلَّاتِ کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر ان کو دیں گے تو اسے کچھ نہیں ملے گا, جبکہ وہ حقدار ہے, قوت قرابت ہے اس کے پاس. تو اس لیے بنو الْأَلَّاتِ ساقط ہو جائیں گے ایک حقیقی بھائی ہو تو. اسی طرح بنو الْأَلَّاتِ ساقط ہو جائیں گے کب؟ جب بہن اسبہ بن جائے, جب بہن اسبہ بن جائے. اب اس مثال میں دیکھو جو میں نے بیان کیا تھا, زید مرا, ایک بیٹی ہے, ایک حقیقی بہن ہے, ایک اللاتی بھائی ایک اللاتی بہن ہے نا. اس میں ہم نے اسبہ ہونے کے اعتبار سے غور ہی نہیں کیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. ہم نے کس اعتبار سے غور کیا تھا کہ گرتی حالت میں بھی بہن کا حصہ کتنا ہے؟ نصف, ہے نا. تو ہم نے نصف دے دیا بیٹی کو اس کا حصہ, بچا جو ہے نصف کس کو ہم نے دے دیا؟ حقیقی بہن ہے. اللاتی بھائی بہن دونوں ساقط ہو گئے, ٹھیک ہے. اب حقیقی بہن کو اگر ہم اسبہ بناتے ہیں تو اس کی مثال ایکسپٹ کر لیجئے. جیسے دو بیٹیاں ہوں تو کتنی پائیں گی؟ ثلثان پائیں گی. جب دو بیٹیوں کو ہم نے ثلثان دے دیا تو اب یہی مسئلہ بالکل سیم ہے. دو بیٹیاں, ایک حقیقی بہن, ایک اللاتی بھائی, ایک اللاتی بہن. تو دو بیٹیوں کو ہم نے ثلثان دے دیا.
اب جو ایک حقیقی بہن ہے وہ اسبہ بنی ثلث پالے گی، ہے نا؟ جب یہ ثلث پالے گی تو جو دونوں تھے کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ حقیقی بہن کی موجودگی میں جبکہ وہ اسبہ بن جائے اللاتی کو حصہ نہیں ملتا۔ حقیقی بہن کی موجودگی میں اللاتی کو حصہ اسی وقت ملے گا جب حقیقی بہن پالے اور مال بچا رہے، ہے نا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا حقیقی بہن اکیلی ہے اور اللاتی بھائی بہن ہے، تو حقیقی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، دو ہو تو ثلثان ملیں گے یا اس سے زیادہ ہو تو اب مال بہرحال بچ جائے گا، وہ مال ان کو مل جائے گا۔ لیکن جو ابھی مثال سیٹ کی تھی اس میں بہن بیٹی نے نصف پا لیا تھا، باقی نصف ہی بچا تھا، وہ نصف بہن کا حقیقی حصہ تھا۔ اگر ہم اسبہ نہ بھی مانیں تو ان کو کیا ملے گا؟ سمجھ آئی بات پوری؟ ٹھیک، اب ہم پھر ایک مرتبہ دہراتے ہیں اس کو۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں، کون کون؟ اردو والا حصہ نکالیے، اردو والا حصہ نکالیے 145-44، ٹھیک ہے؟ اور میں ادھر سے ملا رہا ہوں، آپ ادھر سے ملائیے دونوں، ٹھیک ہے؟ حقیقی بہن کی 5 حالتیں ہیں، ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے حرج نہیں ہے۔ ایک ہو تو نصف، دوسرا حصہ ثلثان، تیسرا حصہ بھائی کے ساتھ اسبہ ہونا، چوتھا حصہ بیٹیوں کے ساتھ اسبہ ہونا ہے، ملا نا؟ ارے وہ اسبہ مال غیر ہیں، اس کو اسبہ بالغیر کہیں گے، اس کو اسبہ مال غیر کہیں گے، ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اور 5واں حصہ ہے بیٹا، پوتا اور دادا، باپ، ان سب کی موجودگی میں ساکت ہونا۔ یہ 5 حال ہو گئے اس کے، ٹھیک۔ اب اللاتی کا دیکھو نیچے، اللاتی کی 7 حالتیں ہیں، ایک ہو تو نصف، 2 یا اس سے زیادہ ہو تو ثلثان، ٹھیک ہے؟ ایک بہن موجود ہو تو ان کو سدس ملے گا، 2 بہنوں کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ مل رہا ہے سب؟ اچھا، سب ملے گا۔ وہ لفظ جو لکھے گا، میں کہہ رہا ہوں ترتیب مت دیکھیے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے نا؟ ٹھیک۔ اور 2 بہنوں کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اللاتی بھائی ہو تو اسباب بالغیر ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ اور بیٹی یا پوتی ہو تو اسباب مال غیر ہوتی ہیں، ہے نا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ بیٹا، پوتا، باپ، دادا اور حقیقی بھائی اور اللاتی بہن، حقیقی بہن جب اسبہ بن جائے ان تمام صورتوں میں ثابت ہو جاتی ہے نا؟ 7 حالتیں آپ وہاں سے یاد کیجیے گا، دیکھو دونوں میں کچھ فرق ہوا؟ میں یہاں سے بول رہا ہوں، آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، کچھ فرق ہے دونوں میں؟ اردو والا حصہ یاد کیجیے تاکہ ترتیب بار آپ کو یاد رہے۔ یہ ہو گئی اس کی حالت ہے۔ اب ایک قبیل بچ گیا، وہ ہے اصول کا، امہات کا، جدات کا، انشاءاللہ العزیز کل اس پر